أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ان الدین عند اللہ الاسلام. عزاداران امام مظلوم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بے شک پروردگار عالم اپنی باعظمت کتاب قرآن مجید میں اعلان کر رہا ہے: ان الدین عند اللہ الاسلام. یقیناً خدا کے نزدیک دین اسلام ہے. وہ دین اسلام کہ جو دین ایک مکمل دین ہے، ایک کمپلیٹ دین ہے. پروردگار عالم نے جہاں ہمیں زندگی دے کر اس دنیا میں جب بھیجا، یقیناً اس کا مقصد ہے ہمارے اس دنیا میں بھیجے جانے کا، اور اس مقصد تک کہ اس وقت ہم نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ ہم دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھ نہ لیں. یقیناً وہ خداوند عالم جو چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی قربت کو حاصل کریں اور ایک بہترین راستے پر چل کر کے اس تک کے پہنچیں، تو اس کے لیے وہ پروردگار عالم جو عدل و انصاف والا ہے، جس کی صفت ہے کہ وہ عادل ہے، اس پروردگار عالم نے ایک بہترین سسٹم رکھا، ایک بہترین نظام رکھا کہ وہ بندہ جسے میں اشرف المخلوقات کہہ رہا ہوں، ان انسانوں کو ایک بہترین راستہ بتایا ہے خداوند عالم نے کہ کس طرح مجھ تک پہنچا جائے. اور اس راستے کے لیے، اس راستے پر بہترین طریقے سے بڑھنے کے لیے، کامیابی کے ساتھ خدا تک پہنچنے کے لیے، اس کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں دین اسلام بہترین رہنمائی کر رہا ہے. یقیناً یہ دین اسلام جو خدا کے نزدیک بہترین دین ہے، وہ دین جو کہ دین کامل ہے، وہ دین جو کہ ایک پرفیکٹ کمپلیٹ مکمل دین ہے، جس میں انسان کے ہر ایک مسئلے کا حل موجود نظر آتا ہے. اسے پروردگار عالم نے جب ہمیں یہ چاہا کہ ہم اس دین کو جانیں، اس دین کے ماتحت اپنی زندگی کو گزاریں، تو اس پروردگار عالم نے اس کا بھی ایک نظام بنایا، ایک سسٹم رکھا ہے. گزشتہ مجالس میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر ہوئی ہیں کہ خداوند عالم تک پہنچنا یا اس دین اسلام پر صحیح طریقے سے عمل کرنا، یا یہ جاننا کہ واقعاً یہ دین اسلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے، یا اس سوال کا جواب تلاش کرنا کہ اسلام دراصل کیا ہے، تو ان کا تمام کا جواب جو ہمیں ملتا ہے کہ اسلام عقیدے اور عمل کا نام ہے. بے شک وہ دین اسلام کہ جو سب سے پہلے عقیدے کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے، کیونکہ جب عقیدہ انسان کا محکم ہوگا، وہ خود بخود عمل کی جانب بڑھے گا، وہ خود بخود خداوند عالم کا سجدہ کرے گا، وہ اس کے حکم کو مانے گا. لیکن جب تک کہ انسان کے عقائد جو ہیں وہ ٹھیک نہ ہوں، وہ درست نہ ہوں، انسان عمل کے میدان میں نہیں آ سکتا. اس میں اصول دین میں عقائد کے اعتبار سے جو سب سے پہلی چیز ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ہے توحید پروردگار عالم. خداوند عالم جو یکتا ہے، جو ایک ہے، اس خداوند عالم پر پوری طرح سے یقین رکھنا، اس کی ذات پر یقین رکھنا، ساتھ ساتھ عدل و انصاف والا وہ پروردگار عالم جس کی ایک بہترین صفت عدل و انصاف کی ہے کہ جس کے ماتحت ہر ایک مسئلہ ہماری زندگی کا حل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اب جب خداوند عالم نے اپنی اس بہترین صفت کا ذکر کیا ہے، عادل ہے وہ پروردگار عالم، تو اس کے عدل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اگر وہ ہم انسانوں کو اشرف و اعلیٰ قرار دے رہا ہے، تو بے شک اب وہ ہمارے لیے ایسی راہ کو بنائے، وہ ہمارے لیے ایسی راہ کو ہموار کرے کہ جس کے ذریعے ہم مقصد اپنا حاصل اس زندگی کا کر سکیں. اور یہی وجہ تھی کہ خداوند عالم نے چاہا کہ ہم ہدایت یافتہ ہوں، اور اس کے لیے اس نے اپنے ہادی بھیجے ہمارے درمیان. کبھی وہ انبیاء کی شکل میں آئے، کبھی وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی شکل میں آئے. اور خداوند عالم نبوت کا سلسلہ شروع کرتا ہے تاکہ ان نبیوں کے ذریعے سے زمانہ ہدایت پاتا رہے.
نہ صرف یہ بلکہ خداوند عالم نے ایک دو نبی نہیں بھیجے بلکہ 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا، تاکہ اس دنیا میں جتنے بھی انسان جس دور میں بھی ہیں وہ ان نبیوں سے فیض حاصل کرتے رہیں، ان نبیوں کے ذریعے سے ہدایت یافتہ ہوتے رہیں۔ اور بے شک یہ انبیاء کرام کہ جب اس دنیا میں بھیجے گئے بہت ہی زیادہ زحمتیں اٹھا کر کے انہوں نے اس دین کو ہم تک پہنچایا، بہت ہی زیادہ پریشانیوں کا سامنا کیا ہے، لیکن ہدایت کے کام کو آگے بڑھاتے رہے، لوگوں کی ہدایت کرتے رہے۔ بہت سے انبیاء گزرے کہ جنہوں نے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ بالخصوص روایات میں ذکر کیا جاتا ہے کہ 5 انبیاء جو کہ مبتلائے آزمائش جنہیں کیا گیا اور وہ اپنی اس آزمائش پہ پوری طرح سے ثابت قدم رہے، اس آزمائش کے دوران بھی وہ لوگوں کو ہدایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان 5 انبیاء میں بالخصوص جن نبی کا ذکر ہو رہا ہے ان میں ایک جناب نوح علیہ السلام ہیں۔ جناب نوح علیہ السلام کے جن کے بارے میں پایا جاتا ہے کہ ان کی عمر بہت بڑی تھی، 2500 سال تقریباً اس دنیا میں آپ نے زندگی بسر کی اور اس میں صدیوں لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے، ان کی ہدایت کے لیے کوشش کرتے رہے۔ لیکن زمانے نے پلٹ کر ان کے ساتھ کیا کیا کہ جب آپ لوگوں کو راہ ہدایت دکھاتے، جب آپ لوگوں کو تبلیغ کرتے، جب آپ لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے، اچھی باتیں بتاتے، اس وقت جناب نوح علیہ السلام کو اذیتیں دی جاتی، انہیں تکلیف دی جاتی، انہیں پتھروں سے مارا جاتا، اتنی تکلیف پہنچائی جاتی کہ آپ کے کانوں سے خون بہنے لگتا، پتھر اتنے برسائے جاتے کہ اکثر ایسا ہوتا ان پتھر تلے آپ دبے رہتے، 3 دن تک کے آپ بے ہوشی کے عالم میں رہتے، اور جب ہوش آتا تو اس وقت ایک مرتبہ پھر سے کھڑے ہوتے اور تبلیغ کا کام انجام دیتے۔ یعنی اتنی مشکلات کے باوجود بھی اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ کیا یہ اپنے آپ میں ایک دلیل نہیں ہے کہ یہ ہدایت کا معاملہ کتنا امپورٹنٹ ہے، خداوند عالم اسے کتنی اہمیت دے رہا ہے کہ جب اپنے چنندہ نبیوں کو بھیجتا ہے اس دنیا میں کہ جن سے کوئی خطا کا امکان نہیں ہے، ان نبیوں نے جب اس دنیا میں زحمتوں کو گوارا کیا، لیکن اس کے باوجود بھی خدا چاہتا ہے کہ وہ پریشانیاں، تکلیفیں، زحمتیں بھلی اٹھا رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ ہدایت کا کام بھی انجام دیتے رہیں، تبلیغ کرتے رہیں۔ جناب نوح علیہ السلام کے علاوہ دوسرے نبی جنہوں نے اور بھی بہت زیادہ، یوں تو بہت سے نبی ہیں، یہاں پر اس روایت میں 5 نبیوں کا خاص کر ذکر کیا گیا۔ پہلے جناب نوح علیہ السلام، دوسرے جناب ابراہیم علیہ السلام۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو بھی بہت سے امتحانات سے گزرنا پڑا، اور خاص کر امتحانات کی بات ہوتی ہے تو جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، اور جس میں 3 بڑے امتحان جناب ابراہیم علیہ السلام نے دیے۔ ایک مال کا امتحان، اپنی جان کا امتحان اور اولاد کا امتحان۔ یہ تینوں بڑے سخت امتحان ہیں۔ آج ہم اپنی زندگی سے ایک مرتبہ سوال کریں کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے خدا کی راہ میں یا حجت خدا کی نصرت کے لیے اگر ہمیں اپنا کل سرمایہ، اپنا تمام مال قربان کرنا پڑے، تو کیا واقعاً ہم اس کے لیے آمادہ ہیں؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم پوری طرح سے مطمئن ہیں کہ اگر ہماری نگاہوں کے سامنے امام وقت ہوں اور وہ سوال کر دیں، اپنا مال، ہمیں تمام تر مال جو ہے قربان کرنا پڑے، ان کے قدموں میں رکھنا پڑے، تو کیا ہم آمادہ ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ مال اپنی طرف ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے کہ جس کی جمع آوری میں، جسے جمع کرتے کرتے اتنا اٹیچمنٹ اس سے ہو گیا ہے کہ کسی کو دینے کا دل نہیں چاہتا۔ ہم اپنی نگاہوں کے سامنے پریشان حال لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے گھر، خاندان میں، اعتراف میں، پڑوس میں، سماج میں بہت سے پریشان حال لوگ نظر آتے ہیں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم فوقیت اس چیز کو دیتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم نے انہیں دے دیا تو جو ہمارا ٹارگٹ تھا کہ ہمارا 1 لاکھ، 2 لاکھ، 10 لاکھ کا بینک بیلنس ہو، اس میں کہیں کمی واقع نہ ہو جائے۔ کہیں اس طرح کی اگر مینٹیلٹی ہے تو واقعاً یہ وہ سچویشن ہے کہ جو ہمیں ایک مرتبہ سوچنے پر آمادہ کر رہی کہ اگر آج ہم کسی مجبور کے لیے، کسی ضرورت مند کے لیے کچھ پیسے نہیں دے سکتے تو کیسے ممکن ہے کہ اپنے وقت کے امام کی خدمت میں تمام تر مال ان کے قدموں میں ہم جا کر کے رکھ دیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال جو یقیناً ہم اپنے آپ سے پوچھیں۔ جناب ابراہیم اللہ کے بہترین نبی ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام نے مال کا بھی امتحان دیا ہے، اور یقیناً آپ اس واقعے کو جانتے ہیں کہ جب اپنا کل سرمایہ انہوں نے خدا کی راہ میں دے دیا، خدا نے اس قربانی کے تحت، اس جذبے کے تحت آپ کو بہترین کامیابی عطا کی ہے۔ آپ نے ایک دوسرا امتحان جان کا بھی دیا کہ جب آپ کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا لیکن مطمئن قلب ہے
کہ میرا پروردگار عالم جس حال میں رکھے میں راضی ہوں، یعنی اس عالم میں بھی اس امتحان کو آپ نے پار کیا، اولاد کا امتحان بھی آپ نے دیا اور اس میں بھی کامیابی آپ کو میسر ہوتی ہے۔ یعنی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کہ جنہوں نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا، آپ نے بہت سے امتحانات دیے اور اس میں کامیابی میسر ہوئی، لیکن ہدایت کا جو معاملہ تھا، لوگوں کو تبلیغ کرنا ہے، اس کے سلسلے سے آپ رکے نہیں ہیں، بلکہ ہر ایک مشکلات کو عبور کر کے آپ نے لوگوں کی ہدایت کی ہے۔ تیسرے نبی کا ذکر کیا جاتا ہے جنہوں نے بہت سی تکلیفوں کا سامنا کیا اور لوگوں کو ہدایت کرتے رہے، جناب یوسف علیہ السلام۔ خود کے بھائیوں نے دھوکہ دیا اور کنویں میں ڈال دیا، تھپڑ مارے، اذیت دی ہے، یہاں تک کہ اس کنویں کے اندھیرے میں ہیں، وہاں سے نکالے جاتے ہیں، بازار مصر میں بکتے ہیں، وہاں سے انہیں خریدا جاتا ہے۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ جہاں پر حالات ایسے بگڑے کہ جس میں آپ نے زندان کی اس اذیت کو بھی قبول کر لیا، دنیا کی آرام و آسائش کو ایک مرتبہ آپ نے خیر بات کر دیا۔ یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں جناب یوسف علیہ السلام ان تمام مشکلات کے درمیان ہیں، لیکن کیا جناب یوسف علیہ السلام ان مشکلات کے درمیان خدا کی طرف لوگوں کو مائل نہیں کر رہے ہیں؟ یقیناً کر رہے ہیں، لوگوں کی طرف لا رہے ہیں، توحید کی بھی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ معاملات بھی نبیوں کے ذریعے سے ہم نے دیکھا کہ سامنے آتے ہیں۔ جناب ایوب علیہ السلام، بہت سی مشکلات کا سامنا آپ نے کیا، ذہنی آزمائشیں، جسمانی تکلیفیں، پریشانیاں، بیماری اس انداز کی کہ جسم کا گوشت گلنے لگا، ہڈیاں نظر آتی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی ثابت قدم رہے۔ پانچویں نبی جناب یونس علیہ السلام، روایت میں ذکر کیا جاتا ہے کہ 40 شب و روز تک کے مچھلی کے پیٹ میں یعنی اس زندان میں رہے ہیں، لیکن خدا کا ذکر کرتے رہے، اس کی تسبیح کرتے رہے ہیں۔ مقصد کیا تھا؟ زمانے تک یہ پیغام پہنچانا تھا کہ خدا کی طرف سے کبھی بھی انسان بدگمان نہ ہو، اور خداوند عالم نے جس مقصد کے تحت بھیجا ہے اس مقصد کو لوگوں تک پہنچانا یہ نبیوں کا مقصد رہا ہے۔ تو یقیناً جب اصول دین پر ہم نگاہ ڈالتے ہیں، جہاں توحید کے حوالے سے عقیدے کو محکم کرنے کی ضرورت ہے، جہاں خدا کے عدل پر ہمارا اتنا اعتماد ہے، یقین ہے، عقیدہ ہے، وہیں پر یقیناً اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ اس نے ہمارے لیے نبیوں کو بھیجا کہ جن نبیوں کے ذریعے سے ہم نے ہدایت پائی ہر دور نے۔ لیکن ایک دور یہ بھی آتا ہے کہ جب نبوت کا خاتمہ ہونا ہے، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنہوں نے بھی بہت زیادہ تکلیفیں اٹھا کر کے اس دین کو لوگوں تک کے پہنچایا۔ اب ایک ایسا مرحلہ آ رہا تھا کہ جب ختم نبوت کے بعد بھی، چونکہ اللہ کا تو وعدہ ہے نا کہ وہ ہر دور میں ایک ہادی کا انتظام کرتا ہے، ہدایت کی ضرورت ہر دور میں ہر انسان کو ہے۔ اگر خداوند عالم نبوت کے بعد ہدایت کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے امامت کا سلسلہ جاری نہ کرتا تو آج یہی انسان پلٹ کر کہتے کہ بار الہ اگر ہم گنہگار ہیں تو اس میں نعوذ باللہ تیری خطا ہے کہ تو نے ہمارے لیے کسی ہادی کا انتظام کیوں نہ کیا۔ لہٰذا پروردگار عالم ہر دور میں ایک ہدایت کرنے والے کا انتظام کر رہا ہے، اور یقیناً ان کی اطاعت کا حکم بھی دے رہا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 59 میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ بہت ہی مشہور و معروف آیت مبارکہ کہ جو ہمیں اطاعت کے اعتبار سے وضاحت کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ یہاں پر جو نظام اللہ نے بتایا، اطاعت کرو، ایمان والو کس کی اطاعت کرنی ہے؟ سب سے پہلے اطاعت اللہ کی ہے، خداوند عالم کی اطاعت، اس کے بعد اطاعت کرنی ہے یقیناً رسول کی، اور ان کے بعد اولی الامر کی۔ اب اولی الامر سے مراد کیا ہے؟ بہت زیادہ غم ہوتا ہے کہ اس آیت کے ساتھ بعض دفعہ بہت سے گمراہ افراد نے بہت کھیل تماشا کیا اور اسے اپنے اعتبار سے زمانے کے سامنے پیش کیا۔ بعض نے یہ کہا کہ اولی الامر سے مراد یعنی یہاں جو حکم دیا جا رہا ہے اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی، اولی الامر سے مراد واضح طور پر ائمہ طاہرین علیہ السلام ہے۔ لیکن بعض نے اس کے معنی بدل کر رکھ دیے اور زمانے کے سامنے یہ پیش کیا کہ اولی الامر سے مراد حاکم ہے۔ اب اگر اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اولی الامر سے مراد حاکم ہوتا تو حاکم تو اچھے بھی ہوتے ہیں، حاکم برے بھی ہوتے ہیں، کیا یہ اللہ کے عدل کے خلاف بات نہیں ہے کہ جو اللہ اپنے عادل ہونے کے بارے میں ہمیں متوجہ کرتا ہے وہی خداوند عالم کسی ایسے حاکم کی اطاعت کا حکم دے جو برا ہے، جو بد کردار ہے، جسے خود کسی چیز کی صلاحیت اس کے اندر موجود نہیں ہے، ایسے کی اطاعت کی طرف خداوند عالم اگر ہمیں حکم دے تو کیا یہ خدا کی عدل کے خلاف بات نہیں؟ یعنی یہ واضح ہے کہ یہ حاکم کی اطاعت کا معاملہ نہیں ہے۔
کچھ نے کہا کہ یہ صحابہ کی اطاعت کا معاملہ ہے کہ اولی الامر سے مراد صحابہ ہیں، تو یہ بھی ممکن نہیں، کیونکہ صحابہ ہر دور میں تو موجود نہیں ہے نا، لیکن اولی الامر ہر دور میں موجود ہیں۔ صحابہ رسول اللہ کے دور میں ہیں یا ان کے بعد جب تک کہ کچھ دور تک زندگی رہی، لیکن جیسے آج ہم اس دور میں ہیں تو اس دور میں صحابہ موجود نہیں ہیں، تو اگر اس اولی الامر سے مراد صحابہ ہوتے تو یہ بھی ممکن نہیں، کیونکہ صحابہ کا ہر دور میں ہونا یہ بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ تو لہٰذا اولی الامر سے مراد واضح ہے کہ وہ معصوم امام ہیں کہ جنہیں خدا نے حجت خدا قرار دیا، بعد نبوت امامت کی طرف آنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور یقیناً ان اماموں نے امامت جب آغاز ہوتی ہے، چاہے مولا کائنات سے لے کر آج تک اس دور میں امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا دور جو چل رہا ہے، اس دور تک کہ ہم دیکھیں ہر ایک امام نے بہت سی مشکلات کے ساتھ اس پیغام کو زمانے تک پہنچایا۔ وہ دین جو کامل ہو چکا تھا رسول اللہ کے دور میں، اس دین کو کس طرح سے زمانے کے سامنے جب پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ اگر ہم غور کریں تو ہم پاتے ہیں کہ ہر ایک امام نے اپنے اپنے دور میں کچھ مختلف اور متضاد قسم کے حالات کا سامنا کیا ہے۔ جب وہ ہدایت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، انہیں روکا جاتا تھا کہ وہ لوگوں کے درمیان تبلیغ نہ کریں، یا اللہ کا پیغام لوگوں تک کے نہ پہنچائیں، یا وہ دین جو صحیح طریقے سے رسول خدا نے پہنچایا ہے اس کے اندر کچھ تبدیلی کر دی جائے اور اس کے اندر وہ فائدہ لوگوں کو حاصل نہ ہو۔ یہ باطل کی ایک سازشیں رہی ہیں، لیکن ہر دور میں امام نے اپنی اپنی کوششوں کے ذریعے سے باطل کی جو سازشیں تھیں اسے ناکام کیا ہے، اور یہی وجہ رہی کہ جب باطل کی طرف سے، ظالموں کی طرف سے ہر مرتبہ اماموں پر ایک نیا حربہ انہیں روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا۔ ہم تاریخ دیکھیں تو علامہ سید ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ فرماتے ہیں کہ کس انداز سے ہر امام کے دور میں ہم تھوڑی سی ہسٹری کو جاننے کی کوشش کریں تو کس طرح سے روکے جانے کی کوشش کی تاکہ وہ لوگوں تک کے اپنی بات کو یا رسول کا وہ دین صحیح طریقے سے پہنچا نہ سکیں۔ جیسے کہ حالات کو تبدیل کیا گیا، نیا نیا حربہ ظلم کا یا نیا نیا حربہ انہیں روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ ہم حضرت علی علیہ السلام تو وسلام کی مثال دیکھیں، علامہ ذیشان حیدر جوادی فرماتے ہیں کہ مولائے کائنات کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو جنگ صفین میں، جو کہ حاکم شام کی طرف سے خوریز قسم کی جو جنگ مولا علی کے ساتھ لڑی گئی، کوشش یہ رہی کہ اس جنگ کے نتیجے میں علی مرتضیٰ رک جائیں گے، ڈر جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے، لیکن یہ حربہ بھی کارگر ثابت نہ ہوا۔ اب ظالم نے اپنا دوسرا پیترا استعمال کیا، جہاں پر مولا علی کے ساتھ خوریز قسم کی جنگ لڑی، وہیں پر امام حسن علیہ السلام کے ساتھ صلح کر لی، اور امام حسن کے ساتھ جہاں صلح کر کے اپنی کوششیں یعنی اپنی سازشوں کو ایک عملی جامہ پہنانا وہ ظالم چاہتا تھا، لیکن وہ اس میں بھی فیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب تیسرے امام کے دور میں، امام حسین کے دور میں، نہ ان سے صلح کا تقاضا کیا گیا بلکہ ان سے بیعت کا تقاضا کیا گیا اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ مولا حسین کی شہادت کے بعد جو بیعت مولا حسین سے نہیں ملی باطل کو، اب باطل نے ایک نیا حربہ استعمال کیا، امام زین العابدین علیہ السلام سے بیعت کا تقاضا نہیں کیا، اب انہیں قید کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں یہاں تک کہ معاملہ کی کس طرح سے حربے استعمال ظالم کرتا رہا کہ اماموں کو روکے۔ جب پانچویں اور چھٹے امام کا دور آتا ہے، پانچویں اور چھٹے امام کے دور میں جو کہ ایک گولڈن پیریڈ آف اسلام کہا جاتا ہے، اسلام کا ایک گولڈن پیریڈ تھا کہ جس میں امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو دین کو لوگوں کے سامنے عام کرنے کا، پھیلانے کا، علم کو بانٹنے کا بہترین موقع ملا، بلکہ چھٹے امام نے اس پر اتنا کام کیا کہ یہ مذہب جعفری کہلانے لگا۔ تو یہ موقع ان کے دور میں ملا ہے کیونکہ اس دور کے جو سلاطین تھے وہ آپس میں اس طرح سے لڑنے میں مشغول تھے کہ یہاں پر جو موقع ملا امام نے اس کا فائدہ اٹھا کر لوگوں تک کے علمی باتوں کو، دین کی باتوں کو عام کیا اور بہت زیادہ تبلیغ کا کام انجام دیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ساتویں امام کے دور میں، جب ظالموں نے یہ دیکھا پانچویں اور چھٹے امام کے دور میں موقع چونکہ انہیں بہت ملا اور انہوں نے دین کی تبلیغ بہت زیادہ کی، تو اب ساتویں امام کے ٹائم پر پھر سے ایک نیا پیترا استعمال کیا گیا۔ 14 برس آپ کو قید خانے میں رکھا گیا کہ آپ کے ذریعے اب علم زمانے تک نہ پہنچے۔ یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ایک نیا پیترا استعمال کرنے کی کوشش امام کو روکنے کی۔ ساتویں امام کو 14 برس قید میں رکھا گیا، لیکن پھر آٹھویں امام کا دور جب آتا ہے، امام علی رضا علیہ السلام کو ولی عہد مملکت بنا دیا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ ہم تو امام سے محبت کرتے ہیں، ہم تو آل رسول سے محبت کرنے والے ہیں، تاکہ لوگ ان کی طرف آ جائیں۔ یعنی اب یہاں پر ولی عہد مملکت بنایا جاتا ہے امام علی رضا علیہ السلام کو،
پھر آپ کی شہادت کے بعد جب اس سے بھی فائدہ ظالم کو نہ ملا تو اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نویں امام محمد تقی علیہ السلام کے دور میں کہ اب ان کے ٹائم پیریڈ میں معاملہ یہ رہا کہ دارالحکومت سے مدینہ آپ کو بھیج دیا گیا اور دنیاوی اعتبار سے کوئی عہدہ نہیں دیا گیا، سرکاری داماد فقط بنایا گیا، لیکن دنیاوی اعتبار سے کوئی عہدہ اس لیے نہیں دیا گیا کہ جس طرح سے امام علی رضا کو ولی عہد مملکت بنایا تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل تھے، کہیں اب ان کے ذریعے اور لوگ ان کی طرف نہ آ جائیں۔ یہ تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ پھر 10ویں امام کا دور آتا ہے، امام علی نقی علیہ السلام کو اب قید خانے میں رکھا گیا۔ ہر دور میں حالات کو اس طرح سے موڑا گیا، تبدیل کیا گیا، کیوں؟ تاکہ وہ افراد جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنی دنیاوی فائدے حاصل کریں اور یہ ہدایت لوگوں تک کے نہ پہنچے، کیونکہ اگر لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، لوگ تربیت یافتہ ہو جائیں گے، لوگوں کے پاس علم موجود ہوگا، وہ اسلام کی صحیح تصویر کو سمجھ سکیں گے کہ اسلام اپنے آپ میں کس قدر ایک جامع دین ہے، ایک مکمل دین ہے، تو یقیناً ان پر پھر ہماری جو بھی پیترے ہیں وہ ہم استعمال نہیں کر پائیں گے، ہم دنیاوی فوائد اپنے حاصل نہیں کر پائیں گے، لہٰذا یہ سازشیں دشمنوں کی طرف سے کی جاتی رہیں، لیکن اتنے سارے مسائل چاہے انبیاء کی زندگی میں ہوں چاہے اماموں کی زندگی میں ہوں، ہر ایک مسائل کو عبور کرتے ہوئے، پار کرتے ہوئے نبیوں نے بھی، اور پھر جب امامت کا آغاز ہوتا ہے ہر ایک امام نے بھی ہدایت کا جو معاملہ رہا اسے پوری طرح سے لوگوں کے سامنے واضح کیا، لوگوں تک کے ہدایت پہنچائی ہے کہ لوگ ہدایت یافتہ ہوتے جائیں۔ یقیناً ہم کیسے فراموش کر سکتے ہیں کہ امامت کا آغاز جب مولائے کائنات سے ہوتا ہے، اور مولائے کائنات جنہوں نے بہت سی تکلیفوں کا سامنا کیا لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگوں تک کے اس طرح سے لوگوں کی مدد کرتے رہے، اس علم کو نشر کرتے رہے، حالانکہ آپ کا منصب بھی آپ سے چھین لیا گیا، سب نے فراموش کر دیا کہ یہ علی مرتضیٰ وہی ہیں کہ جو فاتح خیبر و خندق ہیں، وہی علی مرتضیٰ ہیں کہ جنہوں نے ہر مقام پر ہر لمحے پر رسول اللہ کا ساتھ دیا ہے، اس دین کو باقی رکھنے کے لیے رسول اللہ کے ساتھ شانہ بشانہ ان کا ساتھ دیتے رہے، لیکن لوگوں نے فراموش کیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی مولائے کائنات اس ہدایت کے لیے کہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں، جب بھی ضرورت پڑی آپ نے ہمیشہ اپنے ذریعے سے، اپنے مشوروں کے ذریعے سے، اپنی مدد کے ذریعے سے اس دین کو زندگی دینے کی کوشش کی ہے۔ میں ایک واقعہ اس حوالے سے پیش کرنا چاہوں گی کہ جب دوسرے بھی منصب پر فائز تھے اور خلافت پر دوسرے افراد موجود ہیں، اس وقت کے جب مولائے کائنات کو ان کے منصب پر نہیں آنے دیا گیا، بہت سے مسائل سامنے آتے رہتے، لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہوتا کہ بہت سے مسائل کا جواب، بہت سے مسائل کا حل غیروں کے پاس موجود نہیں تھا، اس وقت سہارا خود مولائے کائنات کا لیا جاتا۔ واقعاً ہم غور کریں کہ خداوند عالم نے امام علی علیہ السلام کے ذریعے ایک نایاب شاہکار شخصیت ہمیں عطا فرمائی ہے کہ اگر ہم مولائے کائنات کی باتوں پر، ان کی تعلیمات پر عمل کر لیں، ان کی شخصیت کے اعتبار سے ذرا ہم غور کریں، توجہ کریں، تو واقعاً عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ کس قدر اعلیٰ ہمارا امام ہے۔ نبی کریم نے جنہیں اپنا جانشین مقرر کیا خداوند عالم کے حکم سے، وہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح سے ایک عظیم بلند شخصیت کے مالک ہیں۔ ایک مثال اس حوالے سے کہ دور ہے دوسرے خلیفہ کا، اور اس دور میں کہ جب شہر سوس کو فتح کیا گیا اور شہر سوس میں ابو موسیٰ اشعری کو دوسرے خلیفہ نے بھیجا، اور وہاں پر جب اس شہر کو فتح کر کے یہ فوج جو ہے داخل ہوتی ہے اس شہر کے اندر، تو دیکھتے ہیں یہ لوگ کہ ایک عجیب سا منظر کہ اس شہر کا جو گیٹ ہے، اس گیٹ کے پاس میں ایک بڑا سا پتھر رکھا ہوا ہے، اور اس بڑے سے پتھر پر ایک لاش رکھی ہوئی ہے جو ایسا لگتا ہے کہ یہ انسان زندہ ہے، لیکن ظاہراً پوچھنے سے معلوم ہوا کہ یہ کوئی شخص سو نہیں رہا ہے بلکہ یہ ایک مردہ جسم ہے، یہ ایک لاش ہے۔ لیکن حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ یہ عام انسانوں کی طرح اس کی قد و قامت اس شخص کی نہ تھی، بلکہ ابو موسیٰ اشعری آگے بڑھتا ہے اور جا کر کے اس نے ناپا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے وہ انسان جسے اس پتھر پر لٹایا گیا تھا، اس شہر کو جسے فتح کیا گیا ہے، تو اب اس شہر سوس کے اس گیٹ پر پتھر پر رکھے ہوئے لاش کے پاس جب قریب گیا، ابو موسیٰ اشعری کہتا ہے میں نے اس شخص کی ناک کو ناپا تو 1 ہاتھ کے برابر اس کی ناک تھی، یعنی کہ وہ اس کی قد و قامت کتنی زیادہ بلند تھی۔ بہت پہلے کا معاملہ یہ اکثر رہا ہے کہ بہت سے ایسے افراد گزرے ہیں کہ جن کی قد و قامت بہت زیادہ بلند رہا کرتی تھی۔ حیران ہے، اس نے پوچھا کہ یہ شخص آخر کون ہے اور اس کا جنازہ اس طرح سے یہاں کیوں رکھا گیا، اسے دفنایا
کیوں نہیں جا رہا ہے؟ وہاں کے لوگوں نے، باشندوں نے بتایا کہ یہ جنازہ تو بہت برسوں سے یہاں پر رکھا ہوا ہے، لیکن اس انسان کے وجود میں ایسی برکت ہے کہ اس کا یہ لاشا نہ سڑتا ہے نہ گلتا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی بابرکت انسان تھا، بہت نیکوکار تھا۔ کہاں کی کون ہے، کہاں ہم زیادہ تو نہیں جانتے، لیکن اس کے حوالے سے ہم نے یہ سنا ہے کہ دراصل ایک مرتبہ معاملہ یہ ہوا کہ ہمارے اس علاقے پر قحط پڑا اور بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت ہم بہت پریشان تھے، بارش کی دعائیں کر رہے تھے، لیکن بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برسا۔ ہمیں اس وقت پتہ چلا، ہمارے بزرگوں کو پتہ چلا کہ عراق میں ایک شخص رہتا ہے کہ جس کی دعا سے ہر ایک مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور خاص کر اگر بارش کے حوالے سے وہ دعا کر دے تو خدا بند عالم باران رحمت نازل کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے یہاں پر ہمارے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ اسے یہاں پر بلایا جائے۔ 50 آدمی ضمانت کے طور پر یہاں سے روانہ کیے گئے اور عراق میں انہیں روکا گیا، اور انہیں ضمانت کے طور پر وہاں روکا گیا، اور ان کے بدلے میں اس شخص کو یہاں بلایا گیا۔ یہ نیکوکار شخص جب یہاں آیا، اس نے آنے کے بعد ایک مرتبہ دعا کی خدا کی بارگاہ میں، اور پھر ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ انہیں قحط سے نجات ملا اور بارش ہونا شروع ہوئی۔ اب اس انسان کا وجود چونکہ اتنا بابرکت تھا، تو لہٰذا ہمارے بزرگوں نے نہیں چاہا کہ اسے یہاں سے جانے دیں۔ ان 50 آدمیوں کو وہیں پر چھوڑا گیا اور انہیں یہاں روک لیا گیا۔ لیکن ایک دن جب ان کی موت واقع ہوتی ہے، ان کے وجود سے کیونکہ بہت سی برکتیں جڑی ہوئی تھیں، لہٰذا یہاں کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں دفن نہ کیا جائے، الگ نہ کیا جائے، اور انہیں اپنے درمیان ہی رکھا جائے۔ تب سے ان کا جنازہ اسی طرح سے یہاں پر ہے۔ یہ کون تھے، ان کا نام کیا تھا، یہ ہم نہیں جانتے، لیکن یہ داستان ان کے حوالے سے ہمارے بزرگوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے۔ وہاں کے لوگوں نے یہ بتایا، اس شخص نے، ابو موسیٰ اشعری نے خلیفہ کو خط لکھا اور کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہے، یہ کون ہے ہم نہیں جانتے۔ وہاں پر جب خط پہنچتا ہے، ایک مرتبہ خلیفہ نے خط پڑھا، اپنے وزیروں کو بلایا اور بہت سے عالموں کو بلایا، بات چیت ہوتی رہی کہ آخر یہ کون ہے، پتہ کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن وہاں پر سب کا علم رکھا کا رکھا رہ گیا۔ کوئی سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ یہ شخص کون ہو سکتا ہے۔ اب آخر کار معاملہ وہی ہے، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ یا علی آپ بتائیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ مولا کائنات، آج سے یہ 1400 برس پہلے کا واقعہ تقریباً ہے۔ آج کے دور میں اگر کسی جنازے کو کوئی انسان دیکھے اور اس کے بارے میں کچھ معلوم کرنا ہو تو پوسٹ مارٹم وغیرہ کا سسٹم ہے۔ مرنے والے کے پوسٹ مارٹم کے ذریعے سے ہاں اتنا پتہ چل سکتا ہے موت کی وجہ کیا تھی یا یہ چیزیں، لیکن اس پوسٹ مارٹم کے ذریعے سے اس کا نام کیا تھا، اس کی ہسٹری کیا تھی، کیا یہ پتہ کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن سلام ہو علم امام علی علیہ السلام پر ہمارا 1400 برس پہلے بغیر کسی ٹیکنالوجی کے، بغیر کسی ٹیکنیک کا استعمال کیے، مولا اتنی دور ہیں، موجود ہے شہر سوز سے، اور آپ سے جب یہ سوال ہوا آپ نے فوراً جواب دیا وہ جنازہ کسی اور کا نہیں بلکہ حضرت دانیال علیہ السلام کا ہے۔ یہ اللہ کے ایک نبی گزرے ہیں، یہ جنازہ ان کا ہے، فوراً خط لکھو کہ اس جنازے کو وہاں سے اٹھایا جائے اور انہیں دفن کر دیا جائے، اور اس کے بعد ان کے دفن کرنے کے بعد لوگوں کو ان کے بارے میں نہ بتایا جائے۔ یعنی یہ مولا کائنات نے حکم دیا۔ ہم واقعاً حیران ہو جائیں کہ کیا امام ہمارے مقدر میں آئے ہیں، واقعاً ان کی محبت اگر ہمارے دلوں میں موجود ہے تو ہم خدا کا شکر ادا کریں کہ پروردگار عالم نے نبوت کے بعد جو امامت کے سلسلے کا آغاز کیا، اس کے ذریعے سے پروردگار عالم کس طرح سے ہم پر کرم کر رہا ہے۔ ہر ایک سوال کا جواب ان امام کے ذریعے سے ہمیں ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ مولا کائنات کی زندگی پر اگر ہم غور کر لیں، بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جن کا ہمیں جواب نظر آتا ہے۔ یقیناً ہمارے 12 امام جب ان کی زندگی کو ہم جانتے ہیں تو واقعاً عقلیں حیران ہوتی ہیں کہ خدا کا نظام کتنا پرفیکٹ ہے، اس نے کیا سسٹم کے ماتحت ہمارے لیے ہدایت کے راستے کو ہموار کیا ہے کہ نبیوں کے بعد ہم ہدایت یافتہ رہیں، ہدایت کی راہ سے ڈگمگانے نہ پائیں۔ اس لیے پروردگار عالم نے ایسے بہترین معصوم اماموں کو ہمارے درمیان بھیجا ہے۔ تو بے شک جہاں پر عقیدے کے اعتبار سے جب ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلام دین کامل ہے، پرفیکٹ، کمپلیٹ، مکمل، جامع دین ہے، تو لہٰذا اس حوالے سے جب اپنے آپ کو ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں جانیں، تو سب سے پہلے اصول دین کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔
توحید کا معاملہ ہو، عدل کا معاملہ ہو خدا کے، یا نبوت ہو، یا امامت ہو، یا قیامت ہو، ہر ایک پانچوں چیزوں کے اعتبار سے اپنے عقیدے کو جب ہم محکم کر لیتے ہیں، عمل کے میدان میں ہم بہترین طریقے سے وارد ہو سکتے ہیں۔ اور اس کی بہت بڑی مثال کربلا معاملہ ہے۔ کربلا کہ جو ہر ایک سوال کا جواب ہے۔ آج ہم کس طرح سے اپنے آپ کو آمادہ کریں اپنے وقت کے امام کے لیے؟ کربلا جواب دیتی ہے۔ عقیدہ اگر محکم ہو تو عمل کتنا شاندار ہوتا ہے، اس کی مثال، اس کی دلیل کربلا ہے۔ کربلا میں مولا حسین کے جو ساتھی ہمیں نظر آتے ہیں، ان کے عقائد کو اگر ہم غور کریں، کتنی مشکلات، کتنی بڑی پریشانی، 3 دن کی بھوک اور پیاس کا عالم، لیکن کوئی وہاں پر مولا حسین کو چھوڑ کر نہ گیا۔ مولا حسین کا ساتھ دینے کے لیے یہ کربلا والے آمادہ ہیں۔ یقیناً مختصر سی جماعت تھی مولا کے ساتھ میں، لیکن آمادہ ہیں کہ اپنی جان کو آقا حسین پر قربان کر دیں۔ بے شک مولا حسین کے صحابی کہ جن کے بارے میں خود مولا حسین نے فرمایا تھا، جیسے صحابی مجھے ملے ویسے کسی کو نہ ملے، بے شک مولا حسین نے ان نایاب نگینوں کو چنا تھا۔ بہت سے نگینے اس انداز سے آپ نے پائے ہیں جن کی اپنی اپنی ایک داستان پائی جاتی ہے۔ مولا حسین علیہ السلام جب مدینہ سے چلے ہیں، مدینہ سے مکہ آئے اور مکہ سے پھر آپ کا سفر شروع ہوتا ہے کوفہ کی جانب، لیکن راہ میں آپ کو یہ خبر ملتی ہے کہ جناب مسلم کی شہادت واقع ہو گئی، لیکن پھر بھی مولا نے اپنے اس مشن کو بڑھانے کے لیے، پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس سفر کو جاری رکھا۔ جناب مسلم کا غم دل پر ہے، لیکن اس غم کے ساتھ ساتھ پھر بھی مولا کوفہ جانا چاہتے ہیں کہ کل پلٹ کر یہ لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ اگر مولا حسین آتے تو ہم مولا کا ساتھ دیتے۔ اب مولا حسین علیہ السلام جب آگے بڑھتے جاتے ہیں، راہ میں دیکھتے ہیں کہ دور ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے، ایک ایسی ضعیفہ کہ جو اکیلی ہے، تنہا نظر آتی ہے۔ مولا حسین علیہ السلام بہت کریم ہے نا، بہت رحم دل ہے نا، آپ کو کسی کی تنہائی برداشت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ امام آگے بڑھتے ہیں، اس ضعیفہ کے پاس آتے ہیں، یہاں تک کہ مختصر کر کے واقعہ پیش کرتے ہوئے کہ مولا حسین نے جب نگاہوں کو دوڑایا تو پاتے ہیں کہ اس جگہ پر کوئی اور آبادی نہیں ہے، بلکہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے، ایک جھوپڑی نما گھر بنا ہوا ہے، اور اس جگہ وہ ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے، پانی بھی موجود نہیں۔ امام جب اس سے بات کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ میرا بیٹا اور ایک بہو ہے جو ساتھ میں رہتی ہیں، لیکن یہاں سے پانی لینے کے لیے وہ دور گئے ہیں کیونکہ یہاں آس پاس میں پانی موجود نہیں ہے۔ امام کریم ہے نا، رحم دل ہے نا۔ مولا حسین نے جب یہ سنا، ایک مرتبہ وہیں پر اس زمین پر مولا حسین نے اپنے حکم کے ذریعے سے ایک چشمہ جاری کر دیا۔ بے شک یہ مولا حسین کے حکم سے اگر ایک چشمہ جاری ہو جائے، کیا سوچنے پر ہمیں آمادہ نہیں کرتا کہ اگر آقا حسین کربلا میں حکم دے دیتے تو فرات آپ کے قدموں میں آ جاتا، لیکن مولا حسین کا وہ امتحان تھا، وہ صبر تھا جس کے ماتحت آپ نے فرات کو حکم نہ دیا، پیاسا رہ کر کے شہید ہو جانا گوارا کیا، لیکن یہاں پر ایک ضعیفہ کو دیکھ رہے ہیں، اس کی پیاس کا خیال ہے، آپ نے چشمہ جاری کیا۔ ایک مرتبہ اس ضعیفہ کے دل میں امام کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، امام کا قافلہ اس کے بعد آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس ضعیفہ کا بیٹا واپس آیا، بہو ساتھ میں ہے، دیکھا کہ ماں کے پاس میں ایک چشمہ جاری ہے، واقعہ پوچھا، ضعیفہ نے جب پورا واقعہ بیان کیا، تینوں کے دل میں نور ایمانی جاگا۔ بے شک یہ بھاگتے قدموں کے ساتھ قافلہ عشق کے قریب آئے، مولا حسین کے پاس آ کر ہاتھوں کو جوڑا، کہا ہمیں کلمہ اسلام پڑھائیے، ہم ایمان لانا چاہتے ہیں۔ یہ کون سی شخصیت تھی؟ یہ جناب وہب کلبی تھے، عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ایک مرتبہ مولا حسین کی محبت نے ایمان لانے پر آمادہ کر دیا۔ اب جب چلے ہیں مولا حسین کے لشکر کے ساتھ، کربلا وارد ہوئے ہیں، کربلا آنے کے بعد 3 دن کی بھوک اور پیاس کا عالم بھی ان تینوں نے دیکھا ہے، لیکن جب 10 محرم کو آمادہ جناب وہب ہو رہے ہیں، ایک مرتبہ ان کی زوجہ نے دامن پکڑ لیا، اے وہب تم تو جنت کی طرف جا رہے ہو، لیکن آقا حسین کے سامنے چل کر مجھ سے ایک وعدہ کرو
کہ تم مجھے لیے بغیر جنت میں نہ جاؤ گے۔ جناب وہب نے مولا حسین کے سامنے جا کر وعدہ کیا۔ جناب وہب روانہ ہو گئے۔ ایک مرتبہ ماں منظر دیکھ رہی ہے، واقعاً کربلا کی ماؤں کو سلام۔ ہماری والدہ، اگر ہمیں ذرا سی چوٹ لگ جائے، ایک ماں کا دل ہوتا ہے نا کہ ایک کانٹا بھی بچے کو چبھ جائے، تڑپ اٹھتی ہے، لیکن کربلا کی ماؤں کو سلام کہ جب جناب وہب کلبی کا سر کاٹ کر دشمنوں نے پھینکا ہے خیموں کی طرف، یہ ماں اپنے بیٹے کا کٹا ہوا سر لے کر آگے بڑھتی ہے اور دشمنوں کی طرف اچھال کر ایک جملہ کہتی ہے کہ جو چیز ہم راہ خدا میں دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے، اے لال ماں تم سے راضی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، الا لعنت اللہ علی القوم الکاذبین۔